اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی قومی اسمبلی میں آج تقرری جو ہے وہ فائنلی ہو چکی ہے. ایک تاخیر تو تھی لیکن فائنلی آج سب کچھ ہو گیا ہے. پیر کو سینٹ میں راجہ ناصر عباس جعفری کی بطور اپوزیشن لیڈر بھی تقرری ہو جائے گی ایسا کہا جا رہا ہے. کیا حکومت کی جانب سے ایک لچک جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو اب مذاکرات کی جانب بڑھے گی؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے. تمام تر چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں یہ تو رولز کے تحت ہونا تھا. ایک پارٹی نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کیا اور اس کے اوپر حکومت نے اگر وہ کر دیے تو کون سی لچک تو یہ ہے. اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی بات کوئی کر رہے تھے کہ دروازے کھولے نا, ملاقات کا حق دے دیں, وکلا کو ملنے دیا جائے جو کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور باہر جو وہ جو کہتے ہیں کہ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے. لچک تو اس میں یہ تو اینی ہاؤ ہونا تھا. ان کا نام نہیں ہوتا, کوئی دوسرا نام ہوتا, وہ تو ایکسیپٹ تو کرنا تھا نا. ابھی کسی نے کہا کہ اسمبلی کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں اور یہ اور وہ, تو چلا لے وہ بھی. یہاں پر تو بنا پریزیڈنٹ کے سائن کے آرڈیننس پاس ہو جاتے ہیں, کمیٹیاں بھی چلا لیں. یہاں پر کون سا وہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, کون سی چیز یہاں پر سیدھی ہے کہ جس پہ آپ اور ہم یہ بات کریں یا لچک یا اس کی. ابھی آپ کے پروگرام کو جب ظاہر ہے یہ میں کہ بھی آج یہ پروگرام ہونا ہے اور اس پروگرام کی یہ ٹاپک ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ مجھے عجیب سے مجھے اریٹیشن ہو رہی تھی کہ مطلب آپ کی اور میری یا اس 24 کروڑ عوام کی زندگی میں اس 3 مسائل کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں مسئلہ. کہ آپ نے ظاہر ہے اب آپ نے تو پروگرام کرنا, آپ کو نہیں کہہ رہی کہ یہ یہاں پر شام 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک, اس کے بعد یوٹیوب سے بلاگ دیکھ لیں, ایک ہی بات کو ہر کوئی مختلف پیرائے میں بولے جا رہے. تو یہ 24 کروڑ عوام کہاں جائے؟ کوئی اس کے مسائل پر بھی کسی کی نظر ہے یا میرا اور یہ مسئلہ آج اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے تو یہاں پر لوگوں کی صحت کا مسئلہ حل ہو گیا, کل وہ جعفری صاحب بن جائیں گے تو یہاں پر تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے بعد ان کا کوئی نکل آئے گا یا کوئی بھی لچک دکھاتا ہے یا کمر لچکاتا ہے تو یہاں پر یہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. الجھایا ہوا انہوں نے ہمیں ان 3 چیزوں میں, اور اس کے بعد خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے. مطلب اب الفاظ بھی نہیں ہیں. مطلب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں نا, اب اس کو کتنا گھما پھرا کے پچھلے 4 دن سے, میں آپ کے پروگرام کی بات نہیں کری, کہیں بھی تھوڑا جو پروگرام کیا 10 منٹ کا کوئی پیپر دے دیا, کچھ اس طرح دے دیا, اور کہاں سے الفاظ ڈھونڈ کر لائے ان کی مذمت کے, اور کتنی روشنی ڈالیں. یہاں پر تو اب وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے. کہاں سے ان موضوعات پہ روشنی ڈالوں کہ کیا ہو جائے گا. حکومت نے حاتم طائی کی قبر کے اوپر لات ماری اور اس کے بعد انہوں نے وہ کر دیا. اس کے بعد یہ جو گزرا آ کے بیان دیتے ہیں یہ سارے, او بھائی تم لوگ کچھ فارم 47 کے گھٹنے پکڑ کر تم لوگ آئے ہوئے ہو, اور اس کے بعد ان لوگوں کی کون سی سہ ہے کہ جو ان سے بات ہوگی اور ان کے بیان کو آپ وہ انسان لے کے اچھا بھئی یہ اس نے بات کی ہے. ان وزراء نے جو 4-5 وزراء ہیں, تارڑ ہو گئے, دانیال چودھری, کیا طلال چودھری آ کے بولتے ہیں عابد شیر علی کی تو دلی کے بھاگو چیخا ٹوٹا. سینیٹر عرفان صدیقی اگر جنت شپ کہے نہیں جاتے تو انہوں نے تو سینٹ میں بھی نہیں آنا تھا. تو ان کی باتوں پہ کیا, اب میرے پاس کوئی الفاظ ہے نہیں, مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کے اوپر میں کیا کہوں کہ اچھا ایسے ہوگا اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. بس ایک اور آپ اور ہمارے وہ کہتے ہیں نا, ایک موضوع پھینک دیتے ہیں جیسے مرغے کے آگے دانے ڈال دیں, ہم سر جھکا کے چگنا شروع کر دیتے ہیں. جو اصل مسائل ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ نے کہا کہ فاٹک بند تھا, فاٹک بند تھا اور ٹرین مال گاڑی گزری ہے, اور میں تو پریشان ہو گئی کہ جس انجن کے اوپر پاکستان ریلوے لکھا ہوا تھا اس کے اوپر NLC لکھا ہوا, نیشنل لاجسٹک. پہلے نیشنل لاجسٹک لا کر یہ جو ٹرالر جاتے تھے آپ نے ریلوے کو تباہ کیا, آج یہ انجن ہی NLC کا. صحیح کہا آپ نے, عوام کے مسائل پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے. میم آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے.